رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان ڈے 13، آج کا ذکر اور دعا دیکھتے ہیں. آج کا جو ذکر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ذکر ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل بچوں میں، بڑوں میں، سب میں ڈپریشن، انگزائٹی یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل، ہم ہمیشہ غمگین رہتے، ہمارا دل بجھا بجھا سا رہتا ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں دل بولتا. تو اس طریقے سے جب ہمارا ہوتی ہے ہماری فیلنگ، تو دوائی بھی ہم کرتے ہیں، بٹ دوائی کے ساتھ ہمیں دعا کی بھی ضرورت ہے. یہ ذکر کرنے سے ہماری یہ تمام جو بیماری ہے یہ دور ہوتی ہے. ہمیں یہ سیکھنا ہے، یہ ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اگر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے تب بھی، نہیں بھی تب بھی ہمیں یہ ذکر کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ذکر دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. پارٹس ہے. لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمیں آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عظیم الحلیم، جو بڑا ہے، حلیم بردبار ہے. اگین لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اب آیا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض و رب العرش الکریم. لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور اس کے بعد رب السماوات، آسمان کا رب، و رب الارض، زمین کا رب، و رب العرش الکریم، اور عرش کریم کا رب. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد 4 ہے جملے. عظیم الحلیم، رب العرش العظیم، رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. آسان سے اگر سمجھ کے بڑا دکھ رہا ہوں گا آپ لوگوں کو، لیکن اگر سمجھ گئے تو بہت آسان سا ذکر ہے. اور ہمیں آج اسے زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے. رمضان میں ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم کچھ کام کر رہے ہو تبھی بھی ہم ذکر کرتے رہے، اور الگ سے بھی تسبیح لے کے بھی ہم ذکر کریں. اور ایسا کوئی وقت نہ ہو کہ ہم اس میں ذکر نہ کریں. یعنی اگر آپ کچن میں ہو، آپ گھر کے کام کر رہے ہو، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، اگر آپ کی زبان فری ہے تو وہ زبان اس ٹائم پر آپ کو ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھنی ہے. آج کی جو دعا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ اگر آپ فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی کبھی معافی نہیں ہے. آپ کو ابدی جہنم ہے اور اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو معاف نہیں کریں گے. اور وہ گناہ ہے شرک. اگر آپ سے شرک ہوا ہے اور آپ نے اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ فوت ہو گئے، اس کے ساتھ آپ مر گئے، دین آپ کی معافی کبھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کے لیے ہرگز جو ہے سفارش نہیں کریں گے. اور شرک ایسی چیز ہے، اتنی چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر شرک آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اس طرح ہمارے اندر آ جاتا ہے جیسا کہ ایک کالی رات ہے، کالا پہاڑ ہے، اور اس پہ کالی چونٹی چھوٹی سی چل رہی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے نہیں. تو اس طریقے سے شرک ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، بٹ ہم شرک کرتے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں اگر شرک اتنی خفیہ چیز ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے اندر وہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمے کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کو اگر تم کہہ دو گے تو چھپا ہوا ظاہر ہر شرک سے تم بچ جاؤ گے. اور وہ کلمہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں. وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور
اور جو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں بھی استغفار کرتا ہوں. یعنی ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے کہ اگر ہم سے جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شرک ہو رہا ہے تو میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر میں کوئی انجانے میں کوئی شرک کر رہا ہوں تو اس سے بھی میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی بخشش مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے خود حفاظت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے حفاظت میں رکھ اس شرک سے. یہ دعا ہمیں سیکھ لینی ہے، کیونکہ ہم کتنے بھی نمازیں، کتنے بھی روزے، سب کچھ رکھ لیں، لیکن اگر اس میں ذرہ برابر بھی شرک آ گیا تو ہماری پوری محنت ضائع ہو گئی ہے. تو اس دعا کو ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ ہمیں رکھنا ہے، اور ہر روز ہمیشہ اپنے دعاؤں میں اسے شامل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اندر کب شرک آ جائے. ہم جو بڑا شرک ہے اس سے تو ہم بچتے، ہم یہ بت کی پوجا، یہ تمام چیزوں سے تو ہم بچتے، لیکن جو خفیہ شرک ہے، اپنی انا کو ماننا، اس طریقے کے جو کام ہم کرتے، ایسے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسے آپ لوگ ضرور یاد کر لیجئے، آسان سے ہی دعا ہے، اور اگر یاد نہیں ہو رہی تو دیکھتے ہوئے پڑھیے، مگر کوشش کریے کہ یاد کر لے، اور ہر نماز میں آپ لوگ اس کو اپنے شامل کر لیجئے. Allah's names in the قرآن دیکھتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم نئے اللہ تعالیٰ کے نام سیکھیں گے. قرآن مجید سورہ نمبر 4 النساء آیت نمبر 86. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَيِّيتُوهُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. وَإِذَا اور جب، حَيِّيتُوهُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی دعا دو. اور ردوها یا جواب میں وہی کہہ دو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان علی کل شیء حسیبا ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. یہاں پہ جو نام آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے حسیب، حساب کرنے والا، حساب لینے والا. اور جو آیت ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور بہت ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے، اور اس چیز پہ بھی ہماری حساب ہوگا، یہ بھی ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب کوئی تمہیں تحفہ دے، حییتہم بتحیۃ، یہاں پہ جو تحفے کی بات آئی ہے دو مطلب ہے یہاں پہ. ایک تحفہ تو اگر اصلی کا کچھ تحفہ آپ کسی کو دے رہے، گفٹ آپ دے رہے ہو، اگر کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ اس کو بدلے میں اس سے اچھا کچھ دے، یا ایٹ لیسٹ اتنا ہی آپ اس کو دے دیں. کتنی امپورٹنٹ بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ آپ کو اگر کوئی گفٹ دیتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کو ریٹرن میں کچھ دے، آپ کی حیثیت سے دے، مگر کوشش کرے کہ کچھ اچھا دے، آپ اس سے بہتر آپ کچھ کر کے دے اسے، یا پھر ایٹ لیسٹ اتنا تو بھی برابر دے دے. اور ایک بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ تحفے سے مراد ہے کہ سلام. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اس سے بہتر، اس سے اچھا سلام کا جواب آپ اس کو دے، یا پھر ایٹ لیسٹ آپ اس کو اتنا تو بھی جواب دے. یعنی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اس کو اس سے اچھا جواب دے، یعنی آپ اس کو کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح آپ اس کو اور اچھے سے جواب دیں گے. یا پھر ایٹ لیسٹ آپ کو السلام علیکم آپ کو بلائے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو وعلیکم السلام بول دیں. تو اس طرح دو معنی یہاں پہ لیتے ہیں تحفے کا، جو ایکچوئل تحفہ ہے، اور ایک سلام کے بارے میں کہ اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو جواب دیں، اور اچھے سے جواب دیں. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کریں گے. یعنی آپ نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کریں گے. تو اسی لیے تو یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ علی کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو ہمیں تحفوں کے معاملوں میں بھی اسلام پہ یہ بہت خوبصورت سا یہ ہے کہ ہمیں آپس میں گفٹ ایکسچینج کرنا ہے. اگر آپ کو کوئی دیتا ہے کچھ تو آپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ بھی اس سے آپ بھی اسے کچھ دے دیں. یہ ہمیں کوشش کرنی ہے. تو جو نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ ہے حسیب. نام دیکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اپنے آپ کو الحسیب یعنی حساب کرنے والا، حساب لینے والا کافی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا 3 دفعہ آیا ہے، جس کا مطلب ہے حساب لینے والا۔ وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز کا حساب رکھتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی بدلہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حاسب حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس حساب ہے۔ دنیا کی ہر چیز، کون سی چیز کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہو رہی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو حساب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود، اور وہ ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے۔ کیونکہ چھوٹا کام بھی آپ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حسیب ہی کافی ہے کیونکہ وہ اپنے تمام بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہیں فوائد دیتا ہے اور نقصان سے بچاتا ہے۔ حسیب اپنے بندوں میں سے ان بندوں کا خاص خیال رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہو۔ حسیب اللہ تعالیٰ ہماری دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اور ہمارا حساب بھی رکھتا ہے، اور ہمارا حساب لینے والا بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لیں گے، اور ہر چیز کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہم نے کی ہے دنیا میں، ہر چیز کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والے رہیں گے۔ ہر چیز کا وہاں پہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے یہ کیوں کیا تھا، یا آپ نے کیوں سوچا تھا، سوچ، کام، ہر چیز کا آپ کو جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ آپ اس نام سے کیسا رہ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو حساب میں لائیے، یعنی آپ کو ہمیشہ کچھ بھی آپ کام کر رہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے کہ آپ کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو حساب میں رکھنا ہے، ہمیشہ سوچتے رہنا ہے کہ اگر میں کچھ کام کر رہی ہوں تو کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا جواب دینا ہے، آج نہیں، کل نہیں، لیکن آخرت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ہر کام میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ کام صحیح ہو تبھی ہم کریں۔ حسیب سے 6 گھنٹے کے اندر توبہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گناہ اگر ہم سے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، جو ہمارے جو لکھتے ہیں، ان سے کہا ہے کہ میرے بندے کو 6 گھنٹے کی مہلت دو، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ ہی مت لکھنا تم، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو جب تم اس کا گناہ لکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرا بندہ نیکی کرتا ہے تو فوراً لکھ لو اس کو، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو اسے 6 گھنٹے کی مہلت دو، اگر وہ توبہ کر لے تو تم اس کا گناہ مت لکھو، اور اگر وہ نہیں کرے تو جب تم اس کا گناہ لکھو۔ تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی آپ سے نماز قضا ہو گئی، تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو فوراً آپ کو جب یاد آتا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں، یا کچھ بھی، آپ سفر میں تھے، ایسا کچھ بھی ہو، آپ کو 6 گھنٹے کے اندر کوشش کرنا ہے کہ آپ سے اگر کچھ بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی توبہ کر لیں۔ اپنے معاملات میں ایمانداری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کون سا کام کس طریقے سے کر رہے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں اپنے کاموں میں ایمانداری بتانی ہے۔ یہ دعا بھی اب ہمیں شامل کرنی ہے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ حسیب ہے، حساب لینے والے ہیں، ہمیں اپنے معاملات میں، ہر چیز میں ہمیں ایمانداری رکھنے والے بنائیں، اور آپ ہمارا حساب لینے والے ہیں تو ہمیں ہمیشہ وہ چیز کو یاد رکھنا ہے۔ یہ آج اللہ تعالیٰ کا نام تھا، اس کو یاد کر لیجئے، اور اس کے معنی کو بھی۔ مین پوائنٹس آف دی پارا دیکھتے ہیں۔ پارا نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کیا کیا ٹاپکس آئے ہیں، کن کن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، بریفلی ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بنی اسرائیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا سفر کا واقعہ ہے۔ اسراء والمعراج، اسراء کا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لے کے جو بیت المقدس تک کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آیا ہے۔ اسرائیل نے زمین میں 2 بار شرارت کی، اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے بارے میں آیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا تھا، ذلیل ہو گئے تھے وہ لوگ، پورے برباد ہو گئے تھے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور ایک چانس دیا، بٹ سٹل انہوں نے وہی اپنی حرکت کی، اس کے بارے میں آیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، جو رب ارحمہما کی دعا ہے، وہ یہاں پر آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ اف تک نہیں کہنی ہے، ان کے ساتھ احسان کا اچھا معاملہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے۔ رشتہ دار، غریب، مسافر کو ان کا حق دے اور انہیں مصیبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے، غریب ہے، بہت ساری لسٹ آئی ہے کہ ہمیں ان کا حق دینا ہے، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا ہے، اور انہیں بالکل ستانا نہیں ہے۔ قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات کا جواب آیا ہے، اور کس طرح سب کچھ تباہ ہو جائے گا،
کچھ نہیں رہے گا، قیامت کا جو منظر ہے اس کے بارے میں آیا ہے۔ روح کے بارے میں سوال کا جواب ہے، جو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور جو وہ 3 سوال کرتے ہیں، تو اس میں سے جو روح کا سوال ہے کہ یہ روح کیا ہوتی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 نشانیاں تھے، ان کے جو 9 میراکلز ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، جو بھی پورے میراکلز ان کی زندگی میں ہوئے تھے، ان میراکلز کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ہے۔ دین سورہ کہف میں جیسے کہ مشہور ہے، یہ 4 اس میں کہانیاں ہیں یا 4 واقعے اس میں ہیں، اور 4 فتنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ان فتنوں سے ہم کیسا بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غار کے ساتھیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جو اپنی ایمان کو بچانے کے لیے جو بھاگ جاتے وہاں سے، اور ان کا جو واقعہ ہے وہ آیا ہے، جو یہاں پہ دین کے فتنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے تو آپ کو کس طرح اس کو فیس کرنا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے۔ کیسا وہ نوجوان جو رہتے ہیں وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، وہ لوگ دے ہیڈ آل دا، ان کے پاس سب کچھ تھا، پورا عیش تھا، سب کچھ تھا، مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اپنا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بادشاہ تھے وقت کے، اس کے بھی خلاف وہ لوگ چلے جاتے، اس کا ذکر ہے۔ 2 آدمیوں کا واقعہ ہے جو باغات دو آدمیوں کا واقعہ جو باغات، ایک کا باغ رہتا اور ایک اس کا دوست رہتا، اور جس کے پاس باغ، اس کا پھل، اس کا سب اچھا رہتا، اور وہ کس طرح جو ہے اکڑ دکھاتا اور یہ کہتا کہ یہ پوری میری محنت کا ہے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والا ہے، کبھی نہیں جانے والا ہے، اور کس طرح پھر اس کا دوست سمجھاتا کہ یہ تم یہ کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، تو وہ ویسا نہیں کہتا، اور ایک ہی رات میں اس کی وہ تمام جو پوری کھیتی باڑی وہ رہتی وہ پوری برباد ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کو پھر ریئلائز ہوتا کہ جو میرا دوست کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے تو ہمیشہ آپ کو اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور وہی اس کو چھین بھی سکتا ہے اور ایک سیکنڈ میں چھین لے سکتا ہے۔ تو ہمیشہ مال کے معاملے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہم اس کو سمجھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، بہت خوبصورتی سے آیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں ہے کہ اپنے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، ان سے جب غلطی ہو جاتی ہے وہ فش کا تو وہ کس طرح انہیں معاف کر دیتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ کشتی کا واقعہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کشتی میں جو وہ لوگ چھید کر دیتے، ہول بنا دیتے، اس کی کیا حکمت تھی وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جو نافرمان اولاد کا جو قتل ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اور دو یتیم کے لیے جو دیوار بنا دیتے اس کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ علم کے فتنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا علم سب سے بیسٹ ہے، یہ سب سے کمپلیٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ کمپلیٹ ہے۔ اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نا وہ کہ جب وہ لوگ کشتی میں ٹریول کرتے رہتے ہیں کہ جو ایک چڑیا وہاں پر آ کے بیٹھی، ایک برڈ، اور اس کے منہ میں ایک پانی کا خطرہ رہتا، تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام بتاتے کہ یہ جو برڈ کے منہ میں جو ایک خطرے کا جو بوند ہے وہ میرا، تمہارا اور یہ پورے دنیا والوں کا علم ہے، پوروں کا علم اتنا ہے، وہ ایک قطرہ برابر، اور یہ جو سمندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا بڑا، اتنا کمپلیٹ ہے، اور ہمارا علم بہت کم ہے، تو علم کے فتنوں کے بارے میں یہاں پر آیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ہے، یاجوج اور ماجوج اور دیوان بنانا، اس کے بارے میں ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت کے فتنے کے بارے میں بتایا ہے کہ جب انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ نارملی کیسا ہو جاتا ہے، لیکن اسے بننا کیسا ہے، اسے بننا ذوالقرنین علیہ السلام کی جیسا ہے۔ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، بٹ اسٹل وہ کتنے ہمبل تھے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اور لاسٹلی جنت اور جہنم کے بارے میں آیا ہے، دونوں کے بارے میں کہ جنتی کیسے رہیں گے، جہنمی کیسے رہیں گے، لاسٹ کی ایک رکوع اس کے بارے میں آئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ لوگ سورہ کہف پڑھیے، جو 4 فتنوں کے بارے میں آیا بہت ضروری ہے، علم کا فتنہ، علم کے بارے میں بھی ہمیں کیسی ہماری انڈرسٹینڈنگ رہنی چاہیے، مال کے اس میں، دولت طاقت کے اس میں، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔